بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 240 اور آیت نمبر ہے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بالشاکرین۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فتنہ ہم نے آزمایا، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض کے ساتھ، لیقولوا اس طرح کہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ اللہ نے احسان کیا جن پر، علیہم جن پر، من بیننا ہمارے درمیان، ہم میں سے یہ غریب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعلم بالشاکرین زیادہ جانتا شکر ادا کرنے والوں کو۔ تو بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو جب دیکھتے تھے اس وقت یہ جملے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا تاکہ یہ لوگ کہیں کیا، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، غریب صحابہ کرام کو دیکھ کر کہتے تھے اور یہ غریب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، احسان تو ہم پر ہونا چاہیے تھا، ان غریبوں پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو شکر ادا کرنے والوں کو؟ تو اللہ تو احسان ان پر کرتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ اس آیت میں اصل میں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بعض بندوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کیسے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ غریب بنا دیتا ہے۔ اب یہ امیری اور غریبی، اس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے، اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ مشرکین مکہ امیر تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور آزمائش میں ہار گئے، غریب صحابہ کرام کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اسی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے، اسلام نہیں لائے۔ آج کا زمانہ ہمارے سامنے ہے، یہ آزمائش آج بھی ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پہلے غریب ہوتے ہیں، اللہ نے مال دے دیا، اب ان کے اندر وہ انا یا وہ تکبر ہی ختم نہیں ہوتا، ہم بڑی چیز ہیں، اپنے جیسوں کے ساتھ وہ تعلقات رکھتے ہیں، اپنے جیسوں کے ساتھ رشتہ داریاں رکھتے ہیں، اپنے جیسے مالداروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ غریب لوگوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں بس یہ آئیں، ان کو 50-100 دو اور سائڈ پہ لگا دو، اور یہ تو 50-100 لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں بس۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں گا، امیر ہو گئے، غریب رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار ہی نہیں کہتے، نہیں یہ اب ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، پہلے ہوتے تھے رشتہ دار، اب نہیں ہیں، کیوں؟ اب غریب ہو گئے، حقیر ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ مال لے کر آزماتا ہے، غریب بندہ ہو جاتا ہے۔ غربت بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو امیری بھی آزمائش ہے، غربت بھی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے کون کامیاب ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ، ایمان جس کا ایمان مضبوط ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ اس کے پاس اگر مال آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا ہے۔ اگر مال نہیں ہے، مال چھن گیا، غربت آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا مومن کا ہر حال میں خیر ہے، مصیبت آ جائے صبر کرتا ہے، اللہ خیر دیتا ہے۔ مال دے دیا، نعمت دے دی، وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر بنا دیتا ہے۔ تو
تو اس کے لیے مال بھی خیر ہے، مصیبت بھی خیر بن جاتی ہے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اصل بات شکر ادا کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جانتا ہے۔ مال کی بنا پر تیرے اندر تکبر آیا یا شکر آیا، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرداران اصل میں یہ سمجھ بیٹھے تھے، آج بھی ایسا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، ساری نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے چودھری ہم، سردار ہم، پیسہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، اگر یہ نبوت اچھی چیز ہے تو اس پر ایمان لانے والے ہم ہوتے، یہ غریب نہ ہوتے۔ یہ غریب چونکہ ایمان لائیں اس لیے کہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بعض نواب زادے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری خیر ہمیں ملنی چاہیے، اور کسی غریب کو کچھ نہ ملے، ہمیں سارا کچھ مل جائے، ان کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں دنیا داری کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے، ہر خیر جو ہے دنیا داری کے لحاظ سے امیروں کو مل جاتی ہے، لیکن جب اللہ دیتا ہے نا، اللہ امیری غریبی نہیں دیکھتا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس بات میں، بڑی لمبی بات ہے۔ اللہ نہ مالوں کو دیکھتا ہے، نہ جانوں کو دیکھتا ہے، نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اللہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو دے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بلال میں نے تجھے جنت میں دیکھا ہے، میرے آگے چلنے کی تیری آواز تھی۔ اب وہ غلام تھا، حبشی تھا، غریب تھا، مسکین بھی تھا، مارے کھاتا تھا، رنگ کا بھی کالا تھا، فرمایا میرے آگے تیرے چلنے کی آواز ہے۔ یہ فضیلت، یہ مرتبہ مقام کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ فضیلت تو کسی سردار کو ملنی چاہیے تھی، نہیں، غریب کو دی ہے۔ تو فرمایا میرے آگے چلنے کی آوازیں تیری آ رہی ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا اس آیت کے تحت اگر اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ہاں بعض غریب بندے ان کے شکوے ختم نہیں ہوتے، غلط بات ہے۔ غربت آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، یہ شکوہ ہے۔ بعض غریب لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اور میں تو حقیر ہوں، لوگ بھی حقیر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بعض غریب بندے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ تیری آزمائش ہے۔ غربت کی وجہ سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شکوہ نہ کرے، نیک عمل کرے بھی، جنت لے لے۔ وہ غریب عورت فوت ہو گئی، مسجد کی صفائی کرتے، ایک نیک عمل تھا نا اس کا، مسجد کی صفائی۔ صحابہ کرام نے کہا معمولی سی عورت ہے، دفنا دیا۔ صبح آپ اٹھے، وہ عورت نظر نہ آئی، فرمایا وہ عورت ایک تھی صفائی کرتی، کدھر گئی؟ کہا جی فوت ہو گئی، ہم نے تو رات کو دفنا دی۔ فرمایا اس کی قبر کے پاس لے کر جاؤ مجھے، میں نے جنازہ پڑھنا اس کا۔ آپ نے اسے اہمیت دی، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ تو غریب آدمی مایوس نہ ہو، شکوہ نہ کرے اللہ کی ذات پہ، نیکی کرے، آگے بڑھ جائے، اللہ کی نگاہ میں آگے بڑھ جائے۔ دنیا دار اسے وقت نہیں دیتے، نہ دیں، دنیا دار اسے حقیر سمجھتے رہیں، وہ نیک بن جائے اور اللہ کی نگاہ میں عزت پالے۔ تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا ہے۔ اللہ نے آدم کو ابلیس کو آدم کے ساتھ آزمایا۔ ابلیس نے کہا میں بڑا ہوں، یہی برتری ثابت کی تھی نا، اس نے آزمائش کی نا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ابلیس نے کہا میں بڑا ہوں، تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد آدم کے دو بیٹوں کے اللہ تعالیٰ نے آپس میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنوں کے ساتھ۔ دونوں بھائی تھے، ایک نے کہا میں ٹھیک ہوں، تو غلط ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا، آزمائش میں ہار گیا۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی آزمائش ہوئی آپس میں، اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے، اپنے بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے اپنوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، باپ بیٹے کی آزمائش ہوئی، دونوں نے صبر کیا، جدائی ایک آزمائش تھی نا، دونوں نے صبر کیا، اللہ نے دونوں کو عزت دی، دونوں کو مرتبہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں کی آزمائش ہوئی باپ بیٹے کی، دونوں صابر بن گئے، اللہ نے دونوں کو عزت دی۔ آزمائش میں جو صبر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ مرتبے اور مقام سے نوازتے ہیں۔ لیکن آزمائش میں پڑھ کر کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو وڈیرا سمجھنا، یا اپنا وڈیر پونا ثابت کرنا، جس طرح شیطان نے کیا تھا، میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، تو ناکام ہو گیا۔ تو جب بندہ اپنا وڈیر پونا ثابت کرتا ہے یا اپنا تکبر ثابت کرتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ باپ کو اولاد کے ساتھ، اولاد نہ ہو آزمائش، اولاد ہو آزمائش، پھر بیٹی ہو آزمائش، ہے آزمائش، لیکن اگر کسی کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹی اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، اچھی سوچ بنا لے۔
آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کی اچھی پرورش، ایک عورت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا تھا تیری ایک بچی تجھے جنت میں لے کر جائے گی، ایک بچی، ایک بچی ہے، اس کی اچھی پرورش کر، اس کی اچھی تربیت کر، اسے دین سکھا، دیندار گھرانے میں اس کا نکاح کر دے، شادی کر دے، اپنا فریضہ تو نے ادا کر دیا، وہ ایک بچی تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ہم ماتھے پر تیوڑی ڈال لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بچی ہو گئی، او بھائی یہ تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہاں اگر تو اسے جنت کا راستہ سمجھے گا وہ جنت کا راستہ بن جائے گی، اگر اسے آفت مصیبت سمجھے گا تو تیرے لیے وبال ہے۔ اللہ نے جو دینا تھا وہ تو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ بندے کا کام ہے صبر کرنا اور شکر کرنا۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔